ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کا نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کر رہی ہوں بدھ کا دن تھا، رسول محترم کہنے لگے میرے صحابہ گھبراؤ مت۔ کیوں نہ گھبرائیں یا رسول اللہ، تلوار ہاتھ میں ہے لہراتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کہنے لگے میرے صحابہ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ اے میرے صحابہ گھبرائے مت، میرے سامنے بیٹھ جائیں، اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں، وہ آیا ہے، آ رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے آنے دو۔ اللہ کے حبیب کہنے لگے میرے صحابہ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ عمر چلتا چلتا نبوت کے قدموں میں بیٹھ گیا، عمر کی نظریں جھکی ہوئی تھی، تلوار زمین پر رکھ دی، صحابہ اکرام بھی دیکھنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا آنا مبارک ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح کیسے آنا ہوا، کیسے اچانک تبدیلی آ گئی؟ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن بتاؤ تو صحیح عمر کیسے آنا ہوا، کیسے آج، کیسے میری محبت میں، کیسے میرے عشق میں آ گئے ہو، اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو حضور نے فرمایا اے عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل ملائی ہے، میری محفل ملائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، بتاؤ کیسے آئی ہے؟ عمر نے بتایا کہ تبدیلی ایسے آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ صحابہ کرام وضو کر رہے تھے تو عمر نے فرمایا حضور اسے کیا کہتے ہیں؟
کہا سوڑیے اسے وضو کہتے ہیں. کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز ہوتی ہے. تو فرمایا کہ عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز یہاں پڑھی جاتی ہے, نماز یہاں ہوتی ہے, تو آپ اس گھر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا عمر تیری برادری وہاں جانے نہیں دیتی. حضور نے فرمایا عمر تیری برادری وہاں جانے نہیں دیتی. تو وہی جرار فاروق اعظم وہی گری ہوئی تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگے سنو بلال گھبراؤ مت, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. تو صحابہ کرام نے فرمایا تو عمر آپ کیا کرو گے؟ عمر آپ کیا کرو گے؟ تو عمر نے کہا ہوگا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا, کفر کا جو نواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. شجاعوں کا شجاع آیا, شجاعت نے سلامی دی. فحاشی پر زوال آیا, شرافت نے سلامی دی. شجاعوں کا شجاع آیا, شجاعت نے سلامی دی. فحاشی پر زوال آیا, شرافت نے سلامی دی. جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تیری آرام مقدس پر وہی تائید لاتی تھی, وہی تائید لاتی تھی. تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی, نبوت مسکراتی تھی. تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ اور طالبات، پردہ نشین پرستان اسلام کی مقدس شہزادیاں اور
اسی طریقے سے اس ادارے کے تمام قابل احترام، قابل عزت و عظمت حضرات اساتذہ کرام، معلمین و معلمات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے کرم فرما عالی جناب حضرت مولانا شان محمد صاحب زید فیوضہم العالیہ، جن کی جہد مسلسل کے نتیجے میں آپ کا یہ ادارہ لمحہ بلمحہ ترقی کے وہ منازل طے کر رہا ہے کہ جس سے اس امت کا اور بالخصوص اس بستی کا مستقبل انتہائی روشن اور تابناک نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ادارہ ہے اور یہ نوجوان علماء کی جو جماعت آپ دیکھ رہے ہیں، اس جماعت کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ کے ہر ایک بچے کے قلب و جگر میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کو اس انداز میں بٹھا دیا جائے کہ دنیا کی تمام تر باطل طاقتیں جو آج ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان پر اپنی نیتوں کو خراب کیے ہوئے ہیں، یہ اسی طریقے سے اس امت کے نوجوانوں کے ایمان کو جو ٹارگیٹ کر رہی ہیں، وہ تمام طاقتیں اپنی سازشوں میں، اپنے پروپیگنڈوں میں اور اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہو جائیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان معصوم ذہنوں میں، ان معصوم دلوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کو اس قدر پختہ اور مضبوط کر دیا جائے، ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کے ان بنیادی عقائد کو اس قدر پختہ کر دیا جائے کہ جب تک ان رگوں میں خون دوڑتا رہے تو یہ مذہب اسلام کے عقائد کے ساتھ زندہ رہیں، جب تک ان کی سانسیں چلتی رہیں تو وہ سانسیں مذہب اسلام کی اصل روح کے ساتھ باقی رہیں، جب تک ہمارے بدن کے اندر روح باقی ہے ہمیں اس بات کا پابند بننا ہے اور یہ عزم مصمم، یہ پختہ ارادہ اور اپنے حوصلوں میں وہ پختگی پیدا کرنا ہے کہ جب تک ہمارے بدن کے اندر روح ہے ہم مذہب اسلام کے بنیادی عقائد اور مذہب اسلام کے افکار و نظریات پر زندہ رہیں گے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو کل قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو ہمارا شمار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت حاصل کرنے والوں میں اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے والوں میں ہو۔ یہ ہماری کوشش ہے اور یہی فکریں لے کر یہ جماعت گاؤں در گاؤں اور شہر در شہر جا کر اپنا پیغام عام کر رہی ہے۔ آج موبائل کے راستے سے، آج دیگر ذرائع ابلاغ سے، سوشل میڈیا کے راستے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں غلط نظریات اور غلط عقائد، باطل عقائد کو بٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں ان کوششوں کو ناکام کرنا ہے۔ ہمیں جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ہمیں جو دین جناب رسول اللہ دے کر گئے تھے اور جو دین ہمیں حضرات صحابہ کی جماعت سے ملا ہے، جو دین ہمیں قرآن سے ملا ہے، جو دین ہمیں احادیث رسول سے ملا ہے، ہمیں اس دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس راستے سے ہم دائیں بائیں ہو گئے اور اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے ان نظریات کو اور ان عقائد کو، ان افکار کو اگر ہم نے سرسری نظر سے لے لیا یا پھر ہم نے ان عقائد اور نظریات سے اپنی نگاہوں کو اوجھل کر لیا یا ہم نے ان نظریات کو ہلکا سمجھ لیا، ان عقائد کو ہلکا سمجھ لیا، تو سمجھ لیجئے پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے اور
ایمان کی سلامتی جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے. اگر ایمان سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے تو عمل کی کوتاہی برداشت ہو سکتی ہے، نمازوں کی بخشش ہو سکتی ہے، روزے کی بخشش ہو سکتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے عقیدے میں کوئی جھول پیدا ہو گیا، ایک ذرے کے برابر بھی ہم اپنے عقیدے میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ بات ہمارے لیے قابل مواخذہ ہے. اس پر اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، مواخذہ فرمائیں گے. اور عقیدے کی یہ کمزوری کسی طور پر بھی اللہ رب العزت کے یہاں برداشت نہیں کی جائے گی. چنانچہ جو ہمارے عقائد ہیں، مثلا اسلام کے بنیادی عقائد، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ نبوت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو سچا رسول ماننا، سچا نبی ماننا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرنا. اور اسی طریقے سے اس عقیدے کا جو دوسرا جز ہے، جس کے بغیر یہ عقیدہ مکمل نہیں، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، وہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی حضرت آدم سے لے کر سیدنا حضرت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو نبی مانا، تمام رسولوں کو رسول مانا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تلک اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا. یہ عقیدہ، یہ اس عقیدے کا دوسرا جز ہے. لیکن اس دوسرے جز کے بغیر نہ یہ عقیدہ مکمل ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہے. تو چنانچہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھیں. اب قیامت تو آئے گی، لیکن آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا. بہرکیف تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس روئے زمین پر ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، یہ تمام ذرات و نباتات کو پیدا کیا ہے، یہ تمام اشجار و نباتات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو وجود بخشا، زمینوں کو وجود بخشا، پانی کو وجود بخشا، ہواؤں کو وجود بخشا. یہ سب اس قدرت کاملہ نے کیا ہے. چنانچہ اس پوری دنیا کو، اس کائنات کے ذرے ذرے کو ایک دن فنا ہونا ہے، اور فنا ہونے کے بعد پھر روز محشر برپا ہوگا. قیامت کے بعد ایک دوسری قیامت آئے گی، جس قیامت پر تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اور میدان محشر برپا ہوگا. اس میدان محشر میں تمام پیدا ہونے والے لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے. تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، جوانی کو کہاں گزارا، اپنے بڑھاپے کو کہاں گزارا، جو ایام، جو مال و دولت تمہیں دیا گیا تھا، وہ مال و دولت تم نے کہاں خرچ کیا. الغرض ان تمام تر سوالات کی روشنی میں عقیدہ آخرت کا وجود آتا ہے. چنانچہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. چنانچہ اسلام کے ان تین بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا ہے. اب آپ کے بعد قیامت تو آئے گی، لیکن دوسرا نبی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا. الغرض وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم اس بزم کا آغاز کرتے ہیں. دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیاوی شمع روشن کر کے کرتی ہے، لیکن ہمارے اکابرین کی روایت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی بزم کا آغاز شمع ایمانی، کلام ربانی کی مقدس اور نورانی آیات کی تلاوت سے کیا ہے. چنانچہ اس بزم کا آغاز کرتے ہیں اور شمع ایمانی روشن کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کے لیے آواز دیتے ہیں.
تلاوت ہوگی تھی بیٹا، تلاوت تو ہوگی تھی نا. اچھا چلیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گنگنانے کے لیے گزارش کرتے ہیں نوجوان و جید عالم دین جناب حضرت مولانا مہدی حسن صاحب امام و خطیب جامع مسجد سوجڑ مظفر نگر، وہ تشریف لائیں. ہماری تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے ضلع سیکریٹری ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ پیش فرمائیں. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ویسے تو صبح سے جب سے ہم یہاں آئے ہیں نعتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. بچیاں طالبات بہت اچھے انداز میں اچھی آواز میں تقریریں بھی کر رہی ہیں اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیں بھی پڑھ رہی ہیں. جب حکم ہوا ہے تو چند اشعار سماعت فرما لیجیے. ان کے گیسو کھلے جس گھڑی شب کے ماروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. اور آپ تشریف فرما ہوئے رحمتوں کی گھٹا چھا گئی رحمتوں کی گھٹا چھا گئی. کوئی منظر کشی کیا کرے جب نظاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. اور اللہ اللہ پسینے کی بو مشک فردوس شرما گئی مشک فردوس شرما گئی. اللہ اللہ پسینے کی بو مشک فردوس شرما گئی مشک فردوس شرما گئی. پھول بوٹوں کی اوقات کیا خود بہاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. بات اہل عرب کی نہیں
ساری دنیا ہی بے چین تھی، ساری دنیا ہی بے چین تھی، ہے یہ فیض ظہور آپ کا، بے قراروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ اور ذکر احمد کا صدقہ ہے یہ، بزم گیتی منور ہوئی، بزم گیتی منور ہوئی، جلوے نور سرکار سے سب شراروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ ماشاءاللہ اپنے منفرد لب و لہجے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گنگنا رہے تھے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہیں آنکھیں وہ شمس ہے چہرہ، ما زاغ ہیں آنکھیں وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ آئیے اب نظام و ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، مقصد اصلی سے رجوع کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے آواز دیتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ اسی ادارے کی ایک متعلمہ ہے فرحہ بنت عاص محمد، وہ تشریف لائیں اور عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر روشنی ڈالیں اور اس کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالیں۔ فرحہ بنت عاص محمد، متعلمہ، جامعہ ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر علی وقار، معزز سامعات اور میرے ہم مکتب ساتھیوں،
جیسا کہ آج ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آج تحفظ ختم نبوت کے بارے میں ہمارے اس مدرسے کے اندر پروگرام ہو رہا ہے. عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یہ پروگرام ہو رہا ہے. تو علی وقار اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں ایک ناچیز سی بندی ہوں، مجھے اتنا تو کچھ بولنا پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن کوشش کروں گی کہ صحیح میں بولوں اور ہم سب کو اس پر سننے کی اور اس پر ہم سب کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی بنوائے ہم سے، اور ہم سب کا عقیدہ اس پر جمنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر. خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی، خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی، ہوا وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہو وہ ہے صورت محمد کی. تو میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ ختم نبوت ایک ہم سب کے لیے، جیسے ہم سب کا مذہب اسلام ہے، اور اسلامی مذہب میں کچھ چند بنیادی عقائد ہیں، اور ان بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے ختم نبوت کا. میری عزیز ساتھیوں، جس چیز کی ابتدا ہوا کرتی ہے اس چیز کی انتہا بھی ہوا کرتی ہے، جس چیز کی ابتدا ہوا کرتی ہے اس چیز کی انتہا بھی ہوا کرتی ہے. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور انتہا پیارے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے. تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، لیکن انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی ہے. اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، تو رسول اور نبیوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ اعلان بھی فرما دیا کرتے تھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا، آپ کے بعد کوئی نہ کوئی رہنما آئے گا. لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر میرے اور آپ کے لیے رہنما بنا کر بھیجا اور اپنی شریعت کو لے کر بھیجا، تو تبھی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا، یا آپ کے بعد کوئی رہنما آئے گا، بلکہ یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ قوم کے لیے آئے ہیں، وہ کسی ادارے کے لیے آئے ہیں، کسی قوم کے لیے آئے ہیں، کسی گاؤں کے لیے آئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آدمیوں کے لیے نبی نہیں بنایا یا کسی گاؤں کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، پوری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اس پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی
کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس مسئلے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ مسئلہ کچھ اور نہیں ہے، وہ مسئلہ یہی ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں، وہ اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دور خلافت ہے، جب اس میں کسی قذاب نے آواز اٹھائی کہ میں نبی ہوں، کہ میں نبی ہوں، تو جانثار صحابہ کی طرف غور فرمائیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، کسی میں 100 صحابہ، کسی میں 200، کسی میں 300 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں ختم نبوت کی جنگ ہوئی، جب لا نبی آبادی پر جنگ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100-200 نے جان نہیں گوائی، 100-200 نے جان نہیں گوائی، 200-300 نے جان نہیں گوائی، بلکہ کتنے صحابہ نے جان گوائی ہے؟ وہ 1200 صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان نثار کر دی۔ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کون سا مسئلہ تھا وہ کون سا مسئلہ تھا جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جس میں 1200 صحابہ نے اپنا مدینہ چھوڑا ہے، اپنا مکہ چھوڑا ہے، جس نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال دیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ مسئلہ کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ صرف یہ تھا، عقیدہ ختم نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج ہم سب کا موضوع یہی ہے، وہ مسئلہ ختم نبوت تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام جانثار صحابہ نے اپنی جان گوائی اور میدان میں پہنچے اور جامع شہادت نوش فرما کر ہم سب کو یہ بتا دیا ہے، جامع شہادت نوش فرما کر مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے، جب تک جسم میں جان رہے تیرا یہ ایمان رہے، جب تک جسم میں جان رہے تیرا یہ ایمان رہے، صدا رہے تجھ کو یہ یاد، صدا رہے تجھ کو یہ یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدے کو پکا مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بچے اپنی تقریر پیش کر رہی تھی اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے بنیادی تقاضوں پر روشنی ڈال رہی تھی۔ اللہ رب العزت اس بچی کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مجلس اور آج کا یہ پروگرام، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ آپ کے اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں نے مہینوں قبل ایک کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، ان کے درمیان ایک مقابلہ کرایا گیا تھا۔ اس مقابلے میں ان بنیادی عقائد اور عقیدہ ختم نبوت کی معلومات پر مشتمل سوالات و جوابات ان کو دیے گئے تھے۔ وہ معلومات اور وہ تفصیلات ان بچوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کی اور پھر باقاعدہ اس کا ایک امتحانی پرچہ حل کیا، اور وہ امتحانی پرچہ حل کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے دفتر اور سینٹر کو پہنچا اور وہاں حضرات علماء اکرام نے ان پرچوں کی جانچ کی۔ جانچ کرنے کے بعد جو بچے جس نوعیت سے ان پرچوں میں اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں، اس نوعیت کے انعامات ان بچوں کے لیے یہاں اسٹیج پر موجود ہیں۔ تو آج کی یہ نشست ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھی گئی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین ہیں
ان کو یہ پیغام دینے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت مختلف طریقوں سے اور مختلف حربوں کا استعمال کرتے ہوئے باطل فتنے اپنے نظریات کی، اپنے باطل عقائد کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے پھر رہے ہیں. تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ماؤں بہنوں کے دروازے تک وہ دستک دے اور معلومات، علم نہ ہونے کی بنیاد پر، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ان کے دامے فریب میں آ جائیں اور ان کی باتوں میں آ جائیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اپنا ایمان گنوا بیٹھیں. تو لہذا یہ مجلس جو ہے یہ کوئی عام اور روایتی مجلس، یہ محفل نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کا ایک بنیادی مقصد ہے. زمینی سطح پر جو ہماری یہ جماعت کام کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر گھر اور در در تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، یہ عقیدہ پہنچا دیا جائے کہ حضور آخری نبی ہے، اب حضور کے بعد کوئی اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. اور یہی بات اسی کے جزئیات اور اسی کے پوائنٹس جو ہے ان بچوں کو ہم نے نوٹ کرائے ہیں، ان بچوں کو یاد کرائے ہیں، اور یہ تمام معلومات ان بچوں کو یاد کرائی گئی ہے. اور الحمدللہ مجھے امید یہ ہے کہ جن بچوں کو وہ کتابچہ دیا گیا تھا اور جن بچوں نے اس امتحان میں شرکت کی تھی، ان تمام بچوں کو وہ معلومات یاد بھی ہوگی. یاد ہے نا بھائی؟ کس کس نے اس میں امتحان میں حصہ لیا تھا؟ کس کس نے پرچہ حل کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں. سب کو یاد ہے نا یا بھول گئے؟ یاد ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ سب کس کس کو یاد نہیں ہے. اچھا تمہیں یاد نہیں، تمہیں یاد نہیں، تمہیں یاد نہیں، تمہیں بھی یاد نہیں. اچھا یاد کس کس کو ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ پوچھ لو کچھ ہیں؟ دیکھو مہمان بھی بیٹھے ہیں اور تمہاری مائیں بہنیں بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، بے عزتی مت کرا دینا. چلو بعد میں پوچھیں گے، جب انعامات دینے کا نمبر آئے گا نا پھر پوچھیں گے. اس لیے اگر کسی کے دائیں بائیں ہو رہے ہوں یا مطلب کہنے کا بھول بھال گئے ہوں تو ذرا دوہرا لیں اپنے ذہنوں کے اندر اس کو. بہرحال اب پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سر دست گزارش کرتے ہیں نوجوان فاضل اور جید عالم دین جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد کوکڑا مظفر نگر، میں گزارش کر رہا ہوں رفیق محترم سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات، اپنی فکروں کا اظہار فرمائیں. اس عقیدے کی مناسبت سے یہ معصوم بچیاں اور بچے جو آپ کے سامنے ہیں یہ منتظر ہیں آپ کی گفتگو سننے کے، اور اس عقیدے کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ لوگ منتظر ہیں. آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام، معزز سامعات، ایک بہت حساس موضوع کے اوپر آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، اور حساس موضوع اس نوعیت کی وجہ سے کہ جب کوئی بندہ یا بندی اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے اور دل سے ماننا بھی پڑتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار لازمی ہے اور دل سے اس کو ماننا یہ بھی لازمی ہے.
اسی کی نوعیت چاروں طرف چہار دانگ عالم میں کچھ لوگ فتنہ پرور کھڑے ہیں جو ہمارے بڑوں کے اور بچوں کے ایمان کو ورغلانے کی اور ان کو اس ایمانی راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے حضرات موجود ہیں, یہ خوب جانتے ہیں. کچھ کے نام آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے جو کہ آپ کو اس پرچے کے اندر یاد کرائے گئے. وہ بالکل حلیے میں ہم جیسے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ان کے سروں پر پگڑی دستار بھی ہے, نیچا کرتا اونچا پائجامہ ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ہم سے کہیں اعلیٰ درجے میں دکھائی دینے والے لوگ ہیں, اور وہ بات ایسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک سیدھا سادہ بھولا انسان, وہ چاہے مرد ہو اور چاہے خواتین حضرات ہو, وہ ان کے بہکائے میں چنگل میں پھنس جاتی ہے. اور آنے کے بعد پھر وہ یہ سوچتی ہے بھئی یہ لوگ صحیح ہیں, ہمارے صحیح نہیں ہیں. اسی عقیدے کو لے کر یہ تنظیم, یہ تحریک تحفظ دین میڈیا برانچ مظفر نگر, در در گلی گلی قریہ قریہ گاؤں گاؤں شہر شہر, جہاں تک اس کو وقت ملتا ہے رقبے کا اور اس کو وقت دیا جاتا ہے, یہ وہاں تک پہنچتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل یہ ہوا کہ ہم لوگ چند ماہ پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو وہ اسلامی کوئز تقسیم کرائے گئے, آپ نے یاد کیے, آپ نے اس کا ایگزام دیا, پیپر دیے, امتحانات دیے. اب کامیابی ناکامی یہ صرف آپ کی محنت پر منحصر ہے, آگے مقدر آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے پاس سب سے نمایاں چیز اللہ کی ذات عالیہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور اس لیے کہ ساری کائنات کا وجود اور ساری کائنات کو جو پیدا کیا گیا وہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کے صدقے میں پیدا کیا گیا. اگر کلمہ گو انسان, ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کی حفاظت نہ کر سکا تو ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں وہ پھر اس انسان کو جینے کا حق نہیں ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا مقام وہ ہے کہ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھے اور کلمے کا ایک جز پڑھنے کے بعد دوسری جز پر رک جائے اور لا الہ الا اللہ پر اپنی اس بات کو موقوف کر دے اور آگے نہ بڑھے تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے, اس بندے کا ایمان ناقص رہے گا. دوسرا جز آپ اور ہم سب کو ملانا پڑے گا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. اسی کی ایک کڑی ختم نبوت کا تحفظ ہے. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت وہ آپ کے سامنے وضاحت ہمارے صدر محترم کر چکے ہیں. عقیدہ تحفظ ختم نبوت, اس بات کو دل سے یقین کرنا اور ماننا کہ جناب محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی آخری نبی اب دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوگا. نبی آئیں گے, وہ ایک نبی آئے گا جس کو ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد رکھتے ہیں, لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے, ان کا پیدا ہونا نہیں ہوگا. ان کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیج دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی کڑی ہیں. اور سب سے بڑی دلیل اگر کوئی معلوم کرے یا ہمارے ذہنوں میں تشویش ہو, کشمکش, ہمارا ذہن ڈگمگا رہا ہو, کہاں سے لائے دلیل, کہاں سے پیش کرے سامنے والے کے سامنے وضاحت, سب سے بڑی دلیل میرے اور آپ کے سامنے قرآن پاک اللہ کا مقدس کلام ہے. وہ کلام اللہ شریف جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام, اور جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا گیا, اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کو, مہر لگا دی گئی. اب کوئی آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا اعلان کرے یا اس بات کا پرچار کرے کہ ہم نبی ہیں, فلاں نام لے کر میں نبی ہوں, میں فلاں علاقے کا رہنے والا نبی ہوں,
تو اللہ کی قسم کھا کے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس زمین کا غلیظ ترین بدترین کافر تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موٹی موٹی سی بات آ رہی ہے؟ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا مل جائے وہ نبی کا دعویٰ کرتا ہو اور نبی ہونے کو اپنے آپ کو بتاتا ہو اور نبوت کا لیول اپنے اوپر لگاتا ہو، تو خدا کی قسم اس کو اگر پکڑ کے آپ لوگ گھوسا ماریں گے تو ہر گھوسے پر 1 رکعت کا ثواب ملے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ علاج کرنا ہم جانتے ہیں، لیکن علاج اگر آپ خود اپنے بچوں سے کرا دیں تو ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان معصوم نونہالوں کے بچوں کے قلوب کے نہا خانوں میں اگر ہم نے آج یہ بات بٹھلا دی اور بٹھا دی اور جما دی کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو خدا کی قسم آپ کا ایمان بھی محفوظ، ان بچوں کا عقیدہ اور ایمان بھی محفوظ، اور اللہ آپ کو اس محنت پر کیا دینے والے ہیں اس کو ہم بھی نہیں جانتے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، اگر انسان کی نماز میں خرابی واقع ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین معاف بھی فرما سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر روزوں کے اندر کمی بیشی ہو گئی، ہو سکتا ہے معاف ہو جائیں، دنیا بگڑ گئی، ہو سکتا ہے کارگر ہو سکتی ہے، دوبارہ کامیاب اور صحیح ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سارا نظام اگر درہم برہم ہو جائے تو یقین اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نظام کو دوبارہ صحیح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ بگڑ گیا اور بگڑنے کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما گیا تو ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقات و خیرات، سارے ذکر و اذکار، ساری دین کی محنتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ جس کی بنیاد صحیح ہونے کی تھی وہی عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہوا، تو پھر ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ بات آپ کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ علماء یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور یاد رہے میرے بھائی، میری عزیزہ مائیں بہنیں اور بچیاں، اور یہ حضرات اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو خامخواہ پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ان کی خدمت میں بھی عرضی لگاتے ہیں، خدا کی قسم، خدا را یہ بچے، یہ قوم کی انسان ہمارے پاس امانتیں ہیں، اگر ہم نے صحیح سے کام کو انجام دہی نہ دی تو خدا کی قسم پکڑ ہماری بھی ہونی ہے، پکڑ ہماری بھی ہونی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم تو بخاری پڑھا رہے ہیں، ہم تو امامت کر رہے ہیں، ہم تو بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب ختم نبوت سے جڑنے کی؟ میرے بھائی، اگر بنیاد یہی ہے اور بنیاد ہی کچاوٹ آ گئی بنیاد میں، تو خدا کی قسم سارے کام بیک فٹ آ جائیں گے اور بیک اپ پر چلے جائیں گے، کوئی کام آگے نہیں آئے گا۔ دوسرا مدعا، قربانیاں دینا، یہ ہمارا ایک کام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ ذات گرامی ہے جس کے اوپر لوگوں نے اور حضرات اکابر اور حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی انسان گزرے ہیں، نہ جانے لوگوں نے کیا کیا کیسے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں۔ جانوں کی باری آئی تو جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بچوں کی قربانی کا مسئلہ آیا تو بچوں کو قربان کر دیا گیا۔ اور یہ انسان، حضرات مرد حضرات کی کہاوت نہیں، انسانوں میں سے خواتین اور مستورات نے بھی بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ختم نبوت کے بارے میں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، پڑوسی ملک پاکستان، وہاں کی ایک عورت تھی، پہلے بٹوارا نہیں ہوا تھا، وہ اپنے بچے کی شادی لے کر اور بارات لے کر آئی، آنے کے بعد ہمارے راجدھانی دہلی میں پہنچی، جب پہنچی تو اس کو گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، لوگوں سے پوچھا یہ کہیں کی آواز ہے، گڑگڑ کی آواز آ رہی ہے، لوگوں نے بتایا اما جان، اے مائی تو کیا سمجھتی ہے یا کوئی کھیل کھلونے کھیلے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بتایا گیا کہ یہاں ذات نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے لیے لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس ماں کو سلام، اور اس ماں کو سلام اتنا کہ خدا کی قسم اس کے ایمان کا ایک ذرہ ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ اس نے بارات کو واپس کیا اور کہا لوگوں جاؤ اپنے مقام پر، اپنے مقام اور علاقے میں لوٹ جاؤ، میں اپنے بچے کی قربانی دینا چاہتی ہوں۔ بچے کو کہا
کہا بیٹا میں نے تجھے اس لیے جوان کیا تھا کہ اگر کہیں ضرورت پڑی خون کی تو تجھے خون دینا پڑے گا، کہیں ضرورت پڑی جان کی تجھے جان دینی پڑے گی۔ عثمان کو سلام۔ عثمان نے کہا بیٹا آج نبی کی ذات ناموس اور تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، لوگ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، لوگ چھاتیوں پر گولی کھا رہے ہیں، آج تجھے یہ واسطہ دیتی ہوں، آج تجھے اپنا دودھ بھی معاف کراتی ہوں، جا اور مجمع میں جا کے قربان ہو جا۔ واقعات لکھے ہیں اور یہ تاریخ نے سنہرے الفاظ لکھے گئے، اس جوان نے مجمع میں جا کر اپنی قربانی کو پیش کیا۔ عثمان کو سلام۔ عثمان نے اپنے دلہے بچے کو قربان کیا ہے، صرف کس کی خاطر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تحفظ ختم نبوت کی اوپر۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو خود مضبوط کر لیں، اس اعتبار سے کہ ان کے قلوب کے نہا خانوں میں اس بات کو پیوست اور مضبوطی سے بٹھا دیں کہ ہاں آقا کے بعد کوئی آخری نبی پیدا نہیں ہونے والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسئلہ ہے آپ کی ہار جیت کا، تو ایک بات آپ سے کہہ دوں، ایک شعر کہا کسی نے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب کسی کو نمبر آ جائے گا، کسی کا نہیں آئے گا، وہ سوچے گا میں تو فیل آ گیا، میں تو ہار گیا۔ ایسا نہیں ہے، جو ہارتے ہیں وہی آگے نکلتے ہیں۔ آپ نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی پڑھی ہے نا، جو دھیرے دھیرے چلتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش یہ کہ آپ انشاءاللہ عہد کریں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، یہ ہاتھ اٹھانا بھی آپ کے یہاں اللہ کے یہاں لکھا جائے گا، اور اگر کسی چیز کی قربانی کی ضرورت پڑی تو قربانی بھی دیں گے۔ آگے بھی انشاءاللہ اگر ہمارے صدر محترم مولانا سہیل اختر رحیمی صاحب نے آپ کو کبھی اس بات پر اٹھنے کو کہا تو اٹھیں گے، تیار رہیں گے۔ آپ نے ایک مرحلہ پاس کیا ہے، آپ نے ابھی ایک مرحلہ پاس کیا ہے، دوسرے مرحلے کی تیاری کون کون تیار ہے مرحلے کے لیے؟ لوگوں جب تو سب تیار ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے سب کچھ ہے۔ اچھا ایمانداری سے بچائے، سرٹیفکیٹ کے لیے کس کس نے پیپر دیے ہیں؟ 1 2 3، تو اس کا مطلب تو آپ سرٹیفکیٹ کے لیے جی رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ آپ نے پیپر کیوں دیے؟ وہ پیپر کوئز کیوں یاد کریں؟ اپنے ایمان کے سلامتی کے لیے اور تحفظ دین اور تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ اس کا صلہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا صلہ اور بدلہ اللہ رب العالمین اپنی شایع نشان آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ اب نہیں بعد میں ملے گا، لیکن اب بھی ملے گا۔ وہ یہ ملے گا کہ آپ دنیا میں ایسے چمکیں گے جیسے ستارے آسمان میں چمکتے ہیں۔ گنگو کی کہانی لکھی جاتی ہے کیا؟ گنگو کی کبھی کہانی لکھی گئی ہے؟ نہیں، جو بولتا ہے کہانی اسی کی لکھی جاتی ہے، گنگو کی کوئی کہانی نہیں لکھتا ہے۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ایمان کو سلامتی عطا فرما دے، اللہ آپ کے عقیدے کو مضبوطی عطا فرما دے۔ یہ چند بے ترتیب سی باتیں اس گناہگار نے کہی ہیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر جناب محمد الرسول اللہ کے بعد۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ بہت اچھے انداز میں اپنی فکروں کا اظہار فرما رہے تھے رفیق محترم مولانا محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مجھے امید یہ ہے کہ ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور اب ارادہ اور عزم یہ کر لیں انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور تادم حیات اس عقیدے پر یعنی عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہیں گے۔ اب اس کے بعد، اس سے پہلے کہ ہم انعامات کی تقسیم کریں
اور جن بچوں نے شب و روز کی محنت کے بعد اس پروگرام میں حصہ لیا اور اس میں کامیابی حاصل کی، ان کا نامہ اعمال ان کے سپرد کریں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بہت ہی خاص اور اہم رکن، اس تنظیم کے ایک انتہائی اہم اور خاص فرد حضرت مولانا مشرف علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو زحمت دیں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو محظوظ اور مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات اور محترم اساتذہ اعظام، آج کی یہ خوبصورت مجلس اور نورانی مجلس بڑی اہم اور عظیم نسبت سے جڑی ہوئی ہے، اور سبھی کے سامنے اس سے متعلق باتیں بہت کچھ آ چکی ہیں۔ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ آج یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 3 قسطوں میں ہوا کرتا ہے، اور یہ آج آخری قسط، آخری پروگرام ہے۔ 3 مرحلوں میں پروگرام ہوتا ہے۔ پہلے پروگرام میں کتاب سے تقسیم ہوتے ہیں، اس وقت بھی سمجھایا بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ اور دوسری قسط جو ہوتی ہے اس میں پیپر کرائے جاتے ہیں، اس وقت بھی سمجھا اور بتایا جاتا ہے۔ آج یہ عمومی پروگرام ہے جو انعامات تقسیم کرنے کی شکل میں منعقد ہو رہی ہے۔ بہرحال شروع پہلے پروگرام میں بھی، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بات آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سب بچوں نے بھی، بچیوں نے بھی، اور اسی طرح جو ان کے ساتھ میں گھر سے ان کے سرپرست، ان کے والدہ یا والد یا جو بھی کوئی بہرحال آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پروگرام اور یہ چیز ہمارے ایمان کے لیے اور عقیدے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے بچوں کو اور بچیوں کو یہ دعوت دوں گا، درخواست دوں گا کہ آج کا جو دور ہے یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور اتنے زبردست طریقے پر فتنے ہیں، جس طرح بارش کے قطرات یکے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک موسلادھار بارش کی شکل میں جو قطرے بارش کے برستے ہیں، اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو فتنوں کی بھی اسی طرح بارش ہو رہی ہے۔ ایک تسبیح ہے، ایک مالا ہوتی ہے، اگر اس کا دھاگا توڑ دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ ٹوٹا ہوا دھاگا نیچے چھوڑ دیا جائے، ایک کے بعد ایک دانہ گرتا چلا جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ دانے گریں گے کہ گننا بھی مشکل ہو جائے گا کہ کتنے دانے نیچے گر گئے۔ تو اسی طرح آج کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ فتنے بڑھ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کے دفاع کے لیے اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے ہم اسی طرح کی، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس سے زیادہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ اور حفاظت کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ معاملہ ہمیں اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ بہرحال آج آپ نے آخری پروگرام میں جو آپ نے سنا ہے اور سمجھا ہے، اب یہ طے کریں کہ اس عقیدے کو اور اس تعلق سے جتنی بھی ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان تمام معلومات کو ہم اپنے تک محدود ہی نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو پھیلائیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں اور باقی جو افراد رہ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے عورت ہو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اسی طرح ہمارے اعزاء و اقربا، رشتہ داریوں میں، ہمارے کنب اور پریوار میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے قصبے میں، جہاں تک ہماری وسعت ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے، ہم اس پیغام کو پھیلائیں گے کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟
اس پیغام کو ہم پھیلائیں. اگر ہم نے یہ جد و جہد اور کوشش کی ہے. ابھی ایک بچی تقریر کر رہی تھی, ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا اور بہت پرمغز تقریر کی ہے ختم نبوت کے اوپر. انہوں نے واقعہ بیان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا, جو آپ نے سب سے پہلے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی ہے اور جس میں سب سے بھاری تعداد میں صحابہ اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں. اسلام کی اشاعت میں صحابہ کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جتنی قربانی جان کی صحابہ کو دینی پڑی ہے. 1200 صحابہ اس ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں, جبکہ اس سے پہلے کئی جنگوں میں اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں جو جنگیں لڑی گئی, کئی ایک جنگوں میں بھی 1200 کی تعداد نہیں پہنچتی ہے, اور یہاں صرف ایک جنگ میں 1200 شہید ہو جاتے ہیں. کتنا اہم پیغام ہے. تو میں بہرحال قربانی تو اصل صحابہ دے کے چلے گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے لیے خالی زبان سے بھی ہم نے محنت کوشش کر لی اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا اور اس کو عام کیا, تو امید کرتا ہوں میں کہ ہم اگرچہ اس صحابہ کی اس لسٹ میں ہم نہ آئیں, لیکن ان کے جوتیوں میں, ان کے قدموں میں بیٹھنے کا ہمیں ضرور موقع مل جائے گا. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح جس طرح وہ صحابہ جو شہید ہوئے ہیں, پاسبان ختم نبوت کے القاب سے اور اعزاز سے جو ان کو نوازا گیا, تو میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم بھی پاسبان ختم نبوت کی فہرست میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جائے گا. تو اس لیے ہم انشاءاللہ جد و جہد کریں گے نا, تو اس پیغام کو ہمیں پھیلانا, پہنچانا کہ فتنوں سے بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. بس میں اپنی ان کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت مولانا نے بہت بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آئیے مقصد اصلی سے رجوع کریں گے, یعنی بچوں کو وہ انعامات اور وہ ان کی سند مہیا کی جائیں گی جو اس بات کی ضمانت ہے کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر معلومات اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے, اور حلف ہے اس بات کا کہ وہ جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے واضح طور پر ابھی آپ سب کے سامنے نہیں آ سکی ہیں. اس کتابچے کے اندر جو معلومات دی گئی تھی اس میں سب سے پہلا سوال تھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. تو کوئی بچہ اگر کھڑا ہو کر اس سوال کا جواب دے دے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ یقیناً صرف آپ نے یاد نہیں کیے, آپ نے صرف سرٹیفکیٹ اور انعام کے لیے اس مقابلے میں حصہ نہیں لیا, بلکہ اپنے ایمان کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا. ہے کوئی بچہ کھڑے ہو کر جو جواب دے دے؟ جی بتائیں. ایک منٹ سب خاموش ہو جائیں, خاموشی کے ساتھ سنیں. جی جواب دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, آپ کہہ رہے ہیں نبی نہیں آئیں گے. ماشاءاللہ دیکھو, ایک سوال کے جواب میں اس بچی نے 3 جواب دیے ہیں. ماشاءاللہ 3 جواب کیا کیا ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ بات سب اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا. اب کوئی آ کر آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے, اور جو پیدا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. یہ بات, یہ پوائنٹ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے. اپنی نبوت, ان کی نبوت اور اس کا مقام اپنی جگہ باقی اور مسلم ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بات تو یہ ہے کہ پیدا نہیں ہوں گے, بلکہ آپ نازل کیے جائیں گے, آپ کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ اپنی نبوت کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ یا اپنی شریعت کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ شریعت محمدیہ ہی کی پاسداری کریں گے اور قرآن ہی کے پرچم کو بلند کریں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیغام کو اس روئے زمین پر عام کریں گے۔ تو آپ کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ کی نبوت اپنی جگہ، اس کا مقام بھی اپنی جگہ باقی ہے اور اس کا مقام بھی اپنی جگہ مسلم اور مبنی بر حقیقت ہے، لیکن جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ کسی نئی نبوت یا اپنی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو وہ دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ اب دوسرا سوال میں کرنے چلا ہوں، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ آپ جو ہے جسم روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب تیسری ایک شخصیت جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، کئی لوگوں نے دعویٰ کیا، کئی کے دماغ سٹکے اور کئی لوگوں کے دماغ کی گراریاں گھومی اور انہوں نے دعوے کر دیے اپنی ذہانت کی کمزوری کی بنیاد پر اور اپنے دماغ کی کمزوری کی بنیاد پر انہوں نے دعوے کیے، نفسیاتی مریض ہونے کی بنیاد پر انہوں نے دعوے کیے اور پھر وہ دعوے جو ہے ان کے بالکل غلط اور باطل ثابت ہوئے۔ تو کوئی بچہ بتائے کھڑے ہو کر کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ کوئی اور بتائے، آپ نے تو ابھی جواب دیا ہے نا، کوئی اور بتائے امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا؟ ایک امام مہدی ہمارے اسٹیج پر بھی موجود تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اچھا، امام مہدی، حضرت مہدی کا اصل نام محمد بن عبداللہ نام ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے تعلق سے کئی لوگوں نے دعویٰ کیا۔ ابھی موجودہ دور میں ایک ملعون بہار میں پیدا ہوا ہے۔ کہاں پیدا ہوا ہے؟ کہاں پیدا ہوا ہے؟ بہار میں۔ کیا نام ہے اس کا؟ شکیل بن حنیف۔ کیا نام ہے؟ شکیل بن حنیف اس کا نام ہے اور پیدا کہاں ہوا ہے؟ بہار میں۔ اب یہ بتاؤ حضرت امام مہدی، آپ بیٹھ جاؤ، حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ کوئی بتائے کھڑا ہو کے، حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ جی بتائیں، پیدا ہوں گے؟ آپ بتائیں۔ ہاں، پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینۃ المنورہ میں۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینۃ المنورہ میں۔ اور انتقال کہاں ہوگا؟ بیت المقدس میں۔ اور شکیل بن حنیف کہاں پیدا ہوا ہے؟ بہار میں۔ اب کہاں مدینۃ المنورہ جیسی پاکیزہ، مقدس اور بابرکت سرزمین جہاں جانے کے لیے ہم سب مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہے کہ مدینے کی زیارت کریں، مدینے کی گلیوں کی خاک چھانے، اور ایک شخص جو ہے بہار میں پیدا ہو کے دعویٰ کر رہا ہے حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینے جیسی مقدس سرزمین پر، اور ایک بہار جیسی کہنا حضرت امام مہدی کا کہ بہار کی ٹرینوں کی پیداوار، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں بہار میں پیدا ہو کر۔ کتنا باطل اور صریح باطل بالکل دعویٰ ہے اس کا کہ حضرت مہدی تو پیدا ہوں گے کہاں؟ مدینے میں، اور وہ بہار میں پیدا ہو کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ بالکل باطل۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام مہدی جو ہے ان کا جب ظہور ہوگا، دوران طواف وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ
उस किताबचे से हट के मालूमात आपको दे रहा हूं। हजरत इमाम मेहदी खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे और लोग उनको पहचानेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे, लोग उनको पहचान कर उनके हाथों पर बैत करेंगे कि आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे खलीफा हैं, और वो भागेंगे उस खिलाफत से कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इमाम बनने के काबिल नहीं हूं, भागेंगे और लोग जबरदस्ती उनको अपना खलीफा और इमाम बनाएंगे। लेकिन शकील बिन हनीफ क्या कर रहा है, उसने अपने एक 100, 150, 300 कुछ चेलों को छोड़ रखा है उसने पूरे मुल्क के अंदर, और वो जो है उसके मेहदी और खलीफा होने की तबलीग करते फिर रहे हैं। यानी एक तो यह है कि लोग उनको इमाम बनाएंगे और वो भागेंगे इमामत से कि नहीं, मैं इमाम बनने के काबिल नहीं हूं, और एक शकील बिन हनीफ जो है वो जबरदस्ती लोगों से कहलवाता फिर रहा है कि मुझे खलीफा कहो, मुझे इमाम कहो, मुझे मेहदी कहो। तो दावा उसका बिल्कुल बातिल है कि नहीं है? दो मिसालें मैंने पेश की हैं। एक तो यह है कि हजरत इमाम मेहदी मदीने में पैदा होंगे और शकील बिन हनीफ बिहार में पैदा हुआ है। दूसरा है कि हजरत इमाम मेहदी खुद दावा नहीं करेंगे अपने मेहदी होने का या खलीफा और इमाम होने का, बल्कि लोग उनके हाथों पर जबरदस्ती बैत करेंगे, और शकील बिन हनीफ जो है जबरदस्ती बैत अपने हाथों पर लोगों से करवा रहा है और यहां तक के जादू टोना भी कर रहा है। ठीक है नहीं? तो बच के रहना। बाहर केफ ये वो जरूरी बातें थी जिनका आपके सामने आना इंतहाई जरूरी था, और यही बातें हमने इन बच्चों के सीनों में और उनके कुलूब और अज़हान में हमने बिठाई हैं, इनको याद कराई हैं। और जिन बच्चों ने कामयाबी इसमें हासिल की है उन बच्चों को इनामात दिए जाएंगे। और अक्सर बच्चों ने माशाअल्लाह पेपर अच्छा किया है। मैंने खुद पेपरों की मतलब नजरसानी की है, मैंने देखा है बच्चों ने किस तरह के पेपर किए हैं यहाँ के, बहुत अच्छे अंदाज में। बाकी जिन लोगों ने उनको बाकायदा चेक किया है, जिनके पास तफसील है, मैं उनको दावत दे रहा हूं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को कि वो तशरीफ लाएं और इन बच्चों का नामा आमाल इनके सुपुर्द करें। ये तो स्टेज माशाल्लाह वो बना हुआ है जैसा कि आपने देखा होगा ना वीडियो सोशल मीडिया पे, वो है कुछ फिरके के लोग, वो स्टेज नीचे को हो जाता है और वो कहते हैं नहीं 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 नीचे बैठो। गौसे पाक के हाथ में है स्टेज। बात समझेंगे? तो जरा संभल के आना। अभी हमारे शेख जो आए थे नात खानी के लिए, वो जरा सा हिचकोली ले गए थे, भारी भरकम है इसलिए। दूसरी बात ये भाई आप लोगों के सामने वजाहत इस बात के कर दें कि हम आपको पहचानते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? हम बिल्कुल आपसे नाआशना है, बिल्कुल नहीं पहचानते आप कौन है, बस इतना जानते हैं कि हाँ हमने आपका पेपर लिया है, हमारे पास नामों की लिस्ट, फला कौन है कौन नहीं है वो आपके जिम्मेदार मौलाना शान मोहम्मद साहब वाकिफ है कौन है। हमारा इनसे कोई बीच में राबता भी नहीं रहा है, आपके सामने वजाहत कर देना जरूरी और मुनासिब समझते हैं। यह आपका नामा आमाल आपके हाथ में है, जैसा आपने किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये आपको बताते चले, हर जगह ये कहते हैं जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं मैदान में, तो दोनों जीतते हैं, एक हारता है। दोनों नहीं जीतते हैं, एक हारा करता है एक जीतता है, या फिर वो बराबर कुश्ती बराबर रहा करती है। लेकिन यहां मसला ऐसा नहीं है, ये कंपटीशन तकाबुल है, और यहां तकाबुल में देखा जाएगा कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, और कौन इससे फिर आगे। पहले कैसे लेना है इम्तियाजी में से? पहले हमने दो हिस्सों में इसको तकसीम किया है। एक हिस्सा वो जिसमें पोजीशन है पहली दूसरी तीसरी, बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद बच्चे वो हैं जिनके नंबरात उनसे कुछ हल्के से कम है, 1 नंबर 2 नंबर, या फिर राइटिंग का नंबर है। राइटिंग में बहुत सारे लोग आगे पीछे हो जाते हैं, आप जानते हैं। तहरीर जो है ना, तहरीर वो इंसान को 5 नंबर देकर जाती है, और मुस्तकिल हमारे क्विज में जो पेपर होता है उस पर तहरीर में मुस्तकिल नंबर मिलते हैं। तो कुछ वहां नीचे आ जाते हैं, कुछ न कुछ सवालात अच्छे किए हुए होते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो जरा सा ये आपको देखना होगा
کہ ہاں واقعی ہم نے کہیں نہ کہیں چوک کی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور آگے آنے والے مرحلے میں اس کو ہم آسانی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ میں نے بتا دیا ہے اگلے آنے والا مرحلہ 50 سوالوں کا کوئز نہیں ہوگا بلکہ 200 کا ہوگا. آپ لوگوں کے سامنے مشکل ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسی انسان نے ہوائی جہاز اڑا دیا, میٹرو, ٹرین, نہ جانے کیا کیا خاک بلا یہ بنا کے انسان نے دی ہے. 500-200 سوال کیا ہے ان کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اتنی موٹی کتاب رٹ لی آپ لوگوں نے, قرآن پاک کے 30 پارے, بخاری پڑھ رہے ہو, ترمذی پڑھ رہے ہو, نسائی پڑھ رہے ہو, ابن ماجہ پڑھ رہے ہو, ابو داؤد پڑھ رہے ہو, اور اس سے پہلے شرح جامی, شرح وقایہ, نور العزا, نہ جانے کتنی کتابیں آپ نے چھان دی. تو 200 سوال کوئی مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کون کون تیار ہے 200 سوال کے کوئز کے لیے؟ جی ماشاءاللہ تو سارے تیار ہیں. اور پھر ہمارے حضرت پہلے سے ہی کوشاں ہیں اس کے لیے بہت. میں نام بول رہا ہوں, ذرا دھیان سے چڑھ کے آنا اوپر, کبھی پتہ لگے آپ بھی نیچے ہم بھی نیچے اور معاملہ تماشا بن جائے. پہلی بچی ہے ارم, یہ امتیازی نمبرات میں سے. ارم پروین ولد جناب دختر جناب نسیم احمد کی صاحبزادی ہیں. اٹھ کر آ جائیں. اپنا انعام حضرات اکابر علماء کرام کے دست مبارک سے لے کر چلی جائیں. نہیں آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی دکھ خبر, ایسا پروگرام اور مس. کوئی ہو گھر سے, کوئی تائی بھائی ہو, کوئی ہے؟ آ جاؤ بیٹا, آپ آ جاؤ, آپ لے جاؤ, انہیں جگہ دیتے رہنا. الشفا احسان کی صاحبزادی ہے, الشفا بنت احسان. جلدی آ جائیں آگے جن کا نام ملتا رہے. حمیرہ شان محمد, حمیرہ شان محمد, یہ لگتا ہے مول صاحب کی صاحبزادی ہے کیا؟ ماشاءاللہ. آ جاؤ بیٹا, شفا کی جو بہن ہے وہ آ جاؤ پہلے. ارم کی بہن. یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے, سب کی چاہتے ہوتی ہے کہ میں بھی اس جگہ جاؤں اور میں بھی اپنا انعام لوں. الشفا احسان گئی. اس کے بعد فرحہ افسر, فرحہ پروین دختر جناب افسر کی صاحبزادی ہے. اس کے بعد ہے ثنا عظیم الدین, ثنا عظیم الدین. دونوں بچے آ جائیں. اس کے بعد تیار بلکہ آ جائیں لاعبہ تحسین کی صاحبزادی ہے, لاعبہ پروین. اس کے بعد ہے ندا پروین دختر جناب دلشاد کی صاحبزادی ہے. نام دیکھتے رہنا اور چیک کرتے رہنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹا کام بڑا دھماکہ. پیک کو چھوڑ دو. حقیقت میں ایسا عنوان ہے, آپ اس پر پوری زندگی بھی لگا دیں گے وہ بھی کم پڑ جائے گی. یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے, ہم جیسے گناہگار لوگوں کو. نہ جانے کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور کس کے احسان کا صدقہ ہے, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. ثنا آ گئی. لاعبہ تحسین, لاعبہ تحسین کی صاحبزادی آ گئی جالی. اس کے بعد ہے ندا دلشاد. ندا کے بعد ہے شاہ نما سلیم. شاہ نما ہے اصل, مضاف مضافلے پڑھ لیا ہوگا. شاہ نما ہے سلیم کی صاحبزادی. آ جائیں. یہ راستہ تھوڑا سا الگ کر دے, معلمات ہے شاید, یہ آپ چھوڑ دیں. یہ بچے بہت اچھے بچے ہیں, یہ خاموش بیٹھے رہیں گے. شور مچاؤ گے بھائی؟ نہیں نا, ضرورت تو نہیں ان کی, انہیں بٹھا دیں. ماشاءاللہ دیکھو بچے بہت اچھے ہینڈل کر رکھے آپ لوگوں نے, یہ آپ لوگوں کی محنت کا ثمرہ ہے. شاہنما آ گئی. اس کے بعد ہے عرفیہ یامین, عارفیہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے کہ کوئی عرفیہ یا عرفی ہے؟ عرف عام میں تو عرفیہ چلے گا. جو بھی ہے عرفیہ کون ہے؟ نہیں ہے. کافیہ سرفراز, کافیہ وافیہ شافیہ. شمائلہ اپنی نشست پر کھڑی ہو کے یہاں آ جائیں. بلکہ شمائلہ کے بعد ہے تمنا نفیس کی صاحبزادی ہے. جلدی آتے رہیں. تمنا کے بعد ہے فائزہ بنت آفاق, نام کے ساتھ. کافیہ کا ہو گیا.
شمائلہ، آرام سے آرام سے. شمائلہ کے بعد ہے تمنا نفیس کی صاحبزادی ہیں. تمنا کے بعد ہے فائزہ بنت آفاق. فائزہ کے بعد ہے آفرین بنت مبین احمد. فائزہ بنت آفاق، آفرین بنت مبین. فائزہ آگے آ جاؤ. تمنا چلی گئی. آفرین مبین. آفرین کے بعد ہے عاطفہ عجم الدین. عاطفہ. عاطفہ کے بعد ہے تسمین عبد الرحمن. آئی نہیں، غیر حاضر کوئی ہے اس کے ساتھ؟ اس کی بہن وغیرہ ہو، چھوٹی تائی چاچی کی صاحبزادی وغیرہ؟ کوئی نہیں ہے. تسمین کے بعد ہے شہرین پرویز. شہرین بنت پرویز عالم ہیں. اس کے بعد امتیازی نمبرات میں آخری نام ہے شیبہ ارشاد کی صاحبزادی. اس کے بعد امتیازی نمبرات کے بعد وہ بچے ہیں جو ان کے نیچے، یعنی 3 شفٹوں کی یہ تحریر ہمارے سامنے پرچہ. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے میڈل اور سرٹیفکیٹ والوں کا. آپ کو محروم نہیں رکھا گیا، محروم کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ. یہ تنظیم اور تحریک ایسی ہے، یہ محروم کرنے والی نہیں ہے. جہاں ہمارے شیخ امام مہدی ہوں، ایک دوسرے آئیں گے، ایک ابھی ظاہر ہے. ویسے ظہوری سمجھ لیں ان کا بھی. تسمینہ بنت مہتاب. تسمینہ نہیں ہے، تسمیہ. تسمیہ، تسمین تو گئی جی، تسمیہ ہے. وجہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب کی صاحبزادی ہے. اس کے بعد ہے نجمہ تسلیم یا نسیم. نجمہ، جلدی آئیں. اس کے بعد ہے صبیحہ عمران. صبیحہ بنت عمران. اس کے بعد ہے اشفا بنت غیور. نام بولتے رہے، جلدی جلدی آتے رہے. اس کے بعد ہے علمہ بنت عابد. بیٹا جگہ دے دو نے، تھوڑا سا بیچ میں اگر لائن لگا لیں اور لائن کو چھوڑ دیں تو اچھا رہے گا، نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. کیا نام ہے بیٹا؟ آ جائیں آ جائیں، کوئی دقت نہیں، وہی لے لو. نجمہ تسلیم. اپنا آپ ڈالو، کوئی دقت نہیں ہے. صبیحہ بنت عمران. الشفا. صبیحہ بنت عمران. علمہ عابد. آگے ہے عائشہ بنت ارشد. عائشہ بنت ارشد. آگے ہے فرحہ بنت آس محمد. آگے ہے راحلہ بنت نسیم احمد. تینوں جلدی آ جائے. عائشہ کے بعد فرحہ، فرحہ کے بعد راحلہ، راحلہ کے بعد ہے شبانہ بنت عبد ستار. یہ کون ہے؟ عائشہ. فرحاس محمد. چلے. راحلہ. عائشہ ارشد کون ہے؟ راحلہ. شبانہ. اس کے بعد ہے ناظرین اسلام الدین کی صاحبزادی ہے. اس کے بعد ہے کاشفہ بنت محمد حامد. کاشفہ کے بعد ہے شب نور بنت فاروق. شب نور. شبنور فاروق کی صاحبزادی. اس کے بعد ہے مہک رئیس احمد. ناظرین گئی کاشفہ، شبنور، مہک رئیس. جلدی جلدی دلوا دو.
नाम सब शबनूर के बाद है महक रईस अहमद, महक शिफा शमशुद्दीन, हाँ हाँ महक रईस आप हैं, आप। इसके बाद शिफा शमशुद्दीन, शिफा शमशुद्दीन है कोई? अलीना बिनते सलीम, अलीना बिनते सलीम। अलीना के बाद है इंशा यामीन, इंशा बिनते यामीन, इंशा बिनते यामीन। सोफिया बिनते मुजम्मिल, सोफिया बिनते मुजम्मिल। अलीना सलीम को दो। अलीना सलीम है कोई? दो चार रह गए, हो गया काम। कोई है उसकी बहन? किस? अफशा या इंशा? अफशा, जो भी बहरहाल वो अपने आप समझ जाएंगी। बिनते यामीन की साहिबजादी है, लिखने में फर्क हो जाता है। क्या हो गया था? अच्छा, सोफिया बिनते मुजम्मिल, अलीना गुड्डू, अलीना गुड्डू की साहिबजादी। आयशा, इसमें अलीशा गुड्डू की साहिबजादी है, नहीं है? कोई बहन हो उसकी? अलीशा मेडल भी तो रखी नीचे, उसका कोई, ये बच्चों के है फिलहाल। उसके बाद है सोफिया इदरीस, सोफिया बिनते इदरीस। उसके बाद है जोया बिनते नवाब। अगर मेडल किसी के पास ना हो वो यहां से ले सकता है, ना गया हो, जिसके ये जो यहां से गए हैं वापस, वैसे तो सभी रह रहे। जोया है, जोया बिनते नवाब। सोफिया आ गई इदरीस की, सोफिया इदरीस की है जी, एक इदरीस का नंबर है अलीशा गुड्डू के बाद। चलो, शाहनुमा खुर्शीद, जोया नवाब। जोया है कोई? जोया। उसके बाद है इल्मा मोहम्मद यामीन, मोमिन ना कट देता, वो मोमिन ही है। इल्मा बिनते मोहम्मद मोमिन, बस। शिफा लियाकत, शिफा लियाकत, शिफा लियाकत की साहिबजादी। शिफा लियाकत, शिफा लियाकत की है कोई साहिबजाद बच्ची? ये रह गया, दो रह गए ना। ये किसका है? ये तो इसे ओदे साहब दे देंगे, अपना मौलाना दे देंगे। अच्छा, उनका नाम बोल दें जो सही सलामत आए हैं। कौन हो सकता है? 3 बचे हैं, तीनों सेलेक्ट कर लो अपने आप अज खुद। तीन बच्चों में से हम तीसरी पोजीशन वाले बच्चे का नाम बोल रहे हैं, जो भी है। अशिफा बिनते इरशाद की साहिबजादी है। ये 45 बच्चों में तीसरे नंबर पर अपने नंबरात लाई है। अशिफा इरशाद, सोम पोजीशन। आ जाए, जगह छोड़ दो, थोड़ी सी गली छोड़ दो, ये गली खाली कर दो। ये हमारे हजरात अकाबिर उलमाए किराम पोजीशन वालों को अपने दस्ते मुबारक से एजाज इनाम फरमा रहे हैं। इसके बाद दूसरी पोजीशन वाली बच्ची है इकरा बिनते निजामुद्दीन। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब तो बस फैसला हो जाएगा कौन है पहले में।
اقرا ہے کیا؟ جلدی آ جائیں. اچھا کون بچا ہے باقی؟ جو پہلے نمبر پہ ہے کون ہے جس کا نام نہیں آیا ہے؟ کوئی ایسا کون؟ پہلے ہی کھل گیا راز. بچا کیا ہے؟ خیر سائمہ بنت محمد عابد کی صاحبزادی ہے. یہ ان 45 بچوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہے. لے بھائی مجھے بھی تو دے دو, مجھے تو حقدار ہو یار. سائمہ آ گئی, سرٹیفکیٹ یہ ہے. یہ ادھر دیکھو, ادھر ہاں یہ مجھے تو اٹھا کے دیکھو. جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا ان سب کو انعامات مل چکے ہیں. ان کو ان کی محنت کا ثمرہ جو بھی ہمارے ادارے کی جانب سے ہو سکا ہے, بن سکا ہے, وہ ہم نے پیش کر دیا ہے. ادنا ہو یا اعلیٰ ہو, یہ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. ہمارے اخلاص کو اللہ بہتر جانتا ہے. اب باری ہے آپ کے استاد محترم کو, یعنی جن کے توسط سے اور جن کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں یہ پروگرام اور یہ کوئز کمپٹیشن آپ کے درمیان پہنچا ہے, اور آپ نے جن کی فکروں کے نتیجے میں اس کی تیاری کی ہے, اور یہ تمام تر جو انتظامات ہوئے ہیں, اس کے لیے میں اولاً تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے مدیر اعلیٰ جناب حضرت مولانا شان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. اور ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جن اداروں کے اندر ہمارے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں اور جو ذمہ داران ہمارے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمارے پیغام کو قبول کرتے ہیں, اور تحفظ ختم نبوت کی اس عظیم خدمت میں, اس عظیم مشن پر اپنی صلاحیتوں کو, اپنے وقت کو, اپنے مال کو صرف کرتے ہیں, اپنی جہد مسلسل لگاتے ہیں, ان کو بھی ہم اعزازی طور پر یہ توصیفی سند پیش کرتے ہیں اور یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حوالے سے تمام علاقے کے تمام ذمہ داران مدارس و مکاتب, اسکول اور کالجز کو کہ خدا را اس وقت حضور کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے, حضور کی ختم نبوت پر کئی ایک جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے ہم فکر مند ہوں, بیدار ہوں اس مشن اور اس تحریک کے حوالے سے. امید یہ ہے حضرت مولانا شان محمد صاحب کے حوالے سے اور ان کی زرعی خدمات کے حوالے سے جو پیغام اس علاقے کے اور اس بستی کے دیگر اداروں تک پہنچے گا, انشاءاللہ وہ ادارے بھی ہمارے اس پیغام کو قبول کریں گے, اور یہ ختم نبوت کوئز کمپٹیشن اپنے اداروں کے اندر انشاءاللہ منعقد کرنے اور کرانے کی ہمیں اجازت مہیا فرمائیں گے. تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے یہ توصیفی سند ہم حضرت مولانا شان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہمارا اراکین, ہمارے احباب اور ذمہ داران پیش کر رہے ہیں. بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت مولانا شان محمد صاحب اور آپ کا تمام عملہ اور آپ تمام طلبہ طالبات. ایک دو منٹ کی بات یہ ہے, اس ادارے کے جو موقر اساتذہ ہیں, یہ ذمہ داران کی فہرست میں جن کا شمار ہوتا ہے, میں راحلہ شبانہ, اس کے بعد ہے ناظرین اسلام الدین کی صاحبزادی ہے.
اس کے بعد ہے کاشفہ بنت محمد حامد. کاشفہ کے بعد ہے شب نور بنت فاروق. شب نور. شب نور فاروق کی صاحبزادی. اس کے بعد ہے مہک رئیس احمد. ناظرین گئی کاشفہ، شب نور، مہک رئیس. جلدی جلدی دلوا دو. نام سب شب نور کے بعد ہے مہک رئیس احمد. مہک. شفا شمش الدین. ہاں ہاں. مہک رئیس آپ ہیں آپ. اس کے بعد شفا شمش الدین. شفا شمش الدین ہے کوئی؟ علینا بنت سلیم. علینا بنت سلیم. علینا کے بعد ہے انشا یامین. انشا بنت یامین. انشا بنت یامین. صوفیہ بنت مزمل. صوفیہ بنت مزمل. علینا سلیم کو دو. علینا سلیم ہے کوئی؟ دو چار رہ گئے ہو گیا کام. کوئی ہے اس کی بہن؟ کس؟ افشا یا انشا؟ افشا. جو بھی بہرحال وہ اپنے آپ سمجھ جائیں گی. بنت یامین کی صاحبزادی ہے. لکھنے میں فرق ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا تھا؟ اچھا. صوفیہ بنت مزمل. علینا گڈو. علینا گڈو کی صاحبزادی. عائشہ اس میں علیشہ گڈو کی صاحبزادی ہے. نہیں ہے کوئی بہن اس کی؟ علیشہ میڈل بھی تو رکھے نیچے. اس کا کوئی یہ بچوں کے ہے فی الحال. اس کے بعد ہے صوفیہ ادریس. صوفیہ بنت ادریس. اس کے بعد ہے زویا بنت نواب. اگر میڈل کسی کے پاس نہ ہو وہ یہاں سے لے سکتا ہے. نہ گیا ہو جس کے یہ جو یہاں سے گئے ہیں واپس، ویسے تو سبھی رہ رہے. زویا ہے زویا بنت نواب. صوفیہ آ گئی ادریس کی. صوفیہ ادریس کی ہے جی. ایک ادریس کا نمبر ہے علیشہ گڈو کے بعد. چلو. شاہنما خورشید. زویا نواب. زویا ہے کوئی؟ زویا. اس کے بعد ہے علمہ محمد یامین. مومن نہ کٹ دیتا وہ مومنی ہے. علمہ بنت محمد مومن. بس. شفا لیاقت. شفا لیاقت. شفا لیاقت کی صاحبزادی. شفا لیاقت. شفا لیاقت کی ہے کوئی صاحبزادی بچی؟ یہ رہ گیا. دو رہ گئے نا. یہ کس کا ہے؟ یہ تو اسے عہدے مل صاحب دے دیں گے، اپنا مولانا دے دیں گے. اچھا ان کا نام بول دیں جو صحیح سلامت آئے ہیں. کون ہو سکتا ہے؟ 3 بچے ہیں، تینوں سلیکٹ کر لو اپنے آپ از خود. تین بچوں میں سے ہم تیسری پوزیشن والے بچے کا نام بول رہے ہیں جو بھی ہے. اشفا بنت ارشاد کی صاحبزادی ہے. یہ 45 بچوں میں تیسرے نمبر پر اپنے نمبرات لائی ہے. اشفا ارشاد سوم پوزیشن. آ جائے.
جگہ چھوڑ دو، تھوڑی سی گلی چھوڑ دو، یہ گلی خالی کر دو. یہ ہمارے حضرات اکابر علماء کرام پوزیشن والوں کو اپنے دست مبارک سے اعزازی انعام فرما رہے ہیں. اس کے بعد دوسری پوزیشن والی بچی ہے اقرا بنت نظام الدین. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب تو بس فیصلہ ہو جائے گا کون ہے پہلے. اقرا ہے کیا؟ جلدی آ جائیں. اچھا کون بچا ہے باقی؟ جو پہلے نمبر پہ ہے کون ہے جس کا نام نہیں آیا؟ ہے کوئی ایسا؟ کون؟ پہلے ہی کھل گیا راز. بچا کیا ہے؟ خیر سائمہ بنت محمد عابد کی صاحبزادی ہے. یہ ان 45 بچوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہے. لے بھائی مجھے بھی تو دے دو، مجھے تو حقدار ہوں یار. سائمہ آ گئی، سرٹیفکیٹ یہ ہے. یہ ادھر دیکھو، ادھر. ہاں یہ مجھے تو اٹھا کے دیکھو. جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا ان سب کو انعامات مل چکے ہیں. ان کو ان کی محنت کا ثمرہ جو بھی ہمارے ادارے کی جانب سے ہو سکا ہے، بن سکا ہے، وہ ہم نے پیش کر دیا ہے. ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، یہ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. ہمارے اخلاص کو اللہ بہتر جانتا ہے. اب باری ہے آپ کے استاد محترم کو، یعنی جن کے توسط سے اور جن کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں یہ پروگرام اور یہ کوئز کمپٹیشن آپ کے درمیان پہنچا ہے، اور آپ نے جن کی فکروں کے نتیجے میں اس کی تیاری کی ہے، اور یہ تمام تر جو انتظامات ہوئے ہیں، اس کے لیے میں اولاً تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے مدیر اعلیٰ جناب حضرت مولانا شان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. اور ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جن اداروں کے اندر ہمارے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں اور جو ذمہ داران ہمارے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور تحفظ ختم نبوت کی اس عظیم خدمت میں، اس عظیم مشن پر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، اپنی جہد مسلسل لگاتے ہیں، ان کو بھی ہم اعزازی طور پر یہ توصیفی سند پیش کرتے ہیں اور یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حوالے سے تمام علاقے کے تمام ذمہ داران مدارس و مکاتب، اسکول اور کالجز کو کہ خدا را اس وقت حضور کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت پر کئی ایک جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے ہم فکر مند ہوں، بیدار ہوں اس مشن اور اس تحریک کے حوالے سے. امید یہ ہے حضرت مولانا شان محمد صاحب کے حوالے سے اور ان کی زرعی خدمات کے حوالے سے جو پیغام اس علاقے کے اور اس بستی کے دیگر اداروں تک پہنچے گا، انشاءاللہ وہ ادارے بھی ہمارے اس پیغام کو قبول کریں گے اور یہ ختم نبوت کوئز کمپٹیشن اپنے اداروں کے اندر انشاءاللہ منعقد کرنے اور کرانے کی ہمیں اجازت مہیا فرمائیں گے. تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے یہ توصیفی سند ہم حضرت مولانا شان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہمارا اراکین، ہمارے احباب اور ذمہ داران پیش کر رہے ہیں.
بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت مولانا شان محمد صاحب اور آپ کا تمام عملہ اور آپ تمام طلبہ طالبات. دو منٹ کی بات یہ ہے، اس ادارے کے جو موقر اساتذہ ہیں، یہ ذمہ داران کی فہرست میں جن کا شمار ہوتا ہے، میں تمام مظلومین کی بھرپور مدد فرما دے. اے کریم آقا غیب سے نصرت اور مدد کے فیصلے فرما دے. حرمین شریفین اور اسی طرح دین مدارس اور مساجد اور جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان تمام کے بقا اور تحفظ کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین ان میں کام کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما کر ان سب کی بھرپور مدد فرما. الہ العالمین جہاں بھی کہیں جس طرح سے بھی جس لائن سے بھی جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی ضروریات کا تکفل فرما لے. الہ العالمین سہولتوں کے فیصلے فرما دے. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، صحت کامل عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جن احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کریم آقا، اے کریم آقا ان کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے سب کے حالات کو سازگار بنا دے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. الہ العالمین حج کے لیے حاجی لوگ حرم شریف جا رہے ہیں، اے کریم آقا ان کے جانے کی برکت سے ہمارا بھی جانا نصیب فرما دے. حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما. الہ العالمین آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت ہمیں بار بار نصیب فرما دے. دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم تیری رحمت برستی ہے. مدینہ کی گلیوں میں کوچوں میں میرا الہ العالمین بار بار جانا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اپنی شان عطا فرما. الہ العالمین جب تو دینے پاتا ہے تو بے حساب جس کو چاہتا دے دیتا ہے. اے میرے مولا اگرچہ ہم حقدار بھی نہیں، ہم مستحق بھی نہیں، لیکن تیرے فضل کے امیدوار ضرور ہیں. اے میرے مولا تیری رحمت کے امیدوار ضرور ہیں، بغیر کسی استحقاق کے. اے میرے مولا تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین بغیر استحقاق کے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دینا، دنیا میں بھی نواز دینا، آخرت میں بھی نواز دینا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.